بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد۔ مذکورہ سبق میں متاع اور مہر کی کچھ دوسری قسموں کا بیان ہے۔ متاع یہ وہ صورت ہے جس میں دو مرد اور عورت نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا اور پھر دونوں کے درمیان خلوت کی نوبت آنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ اس صورت میں شوہر پر مہر تو واجب نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہوتا ہے اور کچھ مزید تحفہ دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس تحفے کو اصطلاح میں متاع کہا جاتا ہے۔ طلاق کی مہر اور صحبت کے لحاظ سے چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے دو کا حکم ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ نہ مہر مقرر ہو نہ صحبت اور خلوت، دوسرے کہ مہر تو مقرر ہو لیکن صحبت اور خلوت کی نوبت نہ آئے، تیسری صورت یہ کہ مہر بھی مقرر ہو اور صحبت بھی کی نوبت آئے، اس میں جو مہر مقرر کیا گیا اس کو پورا دینا ہوگا۔ یہ حکم قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر معین نہ کیا اور صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی، اس میں مہر مثل پورا دینا ہوگا، یعنی جو اس عورت کی قوم میں رواج ہے، اس کا بیان بھی ایک دوسری آیت میں انشاءاللہ آگے آئے گا۔ مذکورہ آیت مبارکہ متاع سے متعلق ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: لا جناح نہیں کوئی گناہ، علیکم تم سب پر، ان اگر طلقتم تم سب طلاق دے دو، النساء عورتیں، ما جو کچھ، لم تمسوہن تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، او یا تفریض مقرر کیا، لہن ان عورتوں کے لیے، فریضۃً مہر، ومتعوہن اور انہیں خرچ دو، اللہ پر، الموسع خوشحال، قدرہ اس کی حیثیت قدرت، وعلی اور پر، المقتر تنگ دست، قدرہ اس کی حیثیت یعنی کہ قدرت، متاعاً خرچ، بالمعروف دستور کے موافق، حقاً لازم، اللہ پر، المحسنین نیکوکار یعنی خوبی کرنے والے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دے دو جب کہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ کوئی مہر مقرر کیا ہو، البتہ ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دے دو۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے تحفہ دے دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ اگلی آیت میں مہر کی دوسری صورت کا بیان ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر کی مقدار طے کر لی گئی تھی، پھر خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو اس صورت میں آدھا مہر واجب ہوگا۔ اس سے متعلق آیت کریمہ یہ ہے: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: وَإِن اور اگر، طلقتموہن تم سب نے طلاق دے دی ان عورتوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کی، تمسوہن انہیں ہاتھ لگاؤ یعنی ان عورتوں کو چھوا ہو، وقد فرضتم اور تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے، فریضۃً مہر، فنصف تو نصف یعنی آدھا، ما جو کچھ، فرضتم تم نے مقرر کیا، الا سوائے، ان یہ کی، یعفون وہ معاف کر دیں یعنی عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفو معاف کر دے، الذی وہ جو، بیدہ اس کے ہاتھ میں، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، واو اور ان اگر، تعفو تم سب معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب، للتقویٰ پرہیزگاری کے، ولا تنسوا اور نہ بھولو، الفضل احسان، فضل، بینکم آپس کے،
انا بے شک اللہ بما اس میں سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم سب نے انہیں یعنی عورتوں کو چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دے دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جتنا مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اللہ یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کر دے کہ پورا ہی مہر دے دے، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولیے، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ بھی عمل تم کر رہے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 153 سے اسلامی عقائد اور احکام کا جو بیان شروع ہوا تھا، وہاں بھی یہ بیان نماز کی تاکید سے شروع ہوا تھا۔ اب جب کہ اسلامی عقائد اور احکام کا جو بیان ختم ہو رہا ہے تو آخر میں بھی دوبارہ نماز کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ نمازوں کی حفاظت کے بیان سے متعلق ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، حافظو تم حفاظت کرو یعنی پابندی کرو، علی الصلوات نمازوں کی، واو اور الصلاۃ نماز، الوسطی درمیانی، واو اور قوموا کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کر کھڑے رہا کرو۔ آیت متذکرہ کا ترجمہ سمجھنے کے بعد یہاں پر ربط آیات سمجھنا اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے آگے پیچھے طلاق وغیرہ کے احکام ہیں۔ یہاں نماز کے احکام بیان فرمانا خاص اس طرف اشارہ ہے کہ مقصود اصلی توجہ الی الحق ہے، اور معاشرت اور معاملات کے احکام کے علاوہ مصلحتوں کی توجہ کی حفاظت اور ترقی بھی مقصود ہے۔ چنانچہ جب ایک انسان خدا تعالیٰ کا احکام سمجھ کر کے عمل کرے گا تو توجہ لازم آئے گی۔ پھر ان تمام احکام کی ادائیگی حقوق العباد سے متعلق ہے، اور حقوق العباد کو چھوڑنا اللہ رب العزت کے بارگاہ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ آیت مبارکہ میں الصلاۃ الوسطی بیچ کی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ اس کے ایک طرف دو نمازیں دن کی ہیں فجر اور ظہر میں، اور ایک طرف دو نمازیں رات کی ہیں مغرب اور عشاء۔ اس کی تاکید خصوصیت کے ساتھ اس لیے کی گئی کہ اکثر لوگوں کو یہ وقت کام کی مصروفیت کا ہوتا ہے، اور عاجزی کی تفسیر حدیث میں سکوت کے ساتھ آئی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اس آیت کے ذریعے نماز میں بات کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے حالت نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی۔ اگلی آیت میں اسی سکوت کے ضمن میں ایک دوسرا حکم مذکور ہے کہ جنگ کی حالت میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، اور اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، البتہ چلتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کا موقع بھی نہ ہو تو نماز قضا کرنا بھی جائز ہے۔ جنگ کی حالت میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، اور کھڑے کھڑے اشارہ سے نماز جب صحیح ہوگی جب ایک جگہ کھڑا ہو سکے، سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ پست کرے، اور چلنے سے نماز نہیں ہوگی، البتہ جب ایسا ممکن نہ ہو، مثلاً لڑائی کا وقت ہو، نماز کو قضا کر دیا جائے گا اور دوسری وقت میں اس کی قضا پڑھی جائے گی۔ حالت جنگ میں نماز سے متعلق آیت کریمہ یہ ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، فَإِنْ پھر اگر، خِفْتُمْ تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا تو پیادہ یعنی پیدل، او یا رُكْبَانًا سوار، فَإِذَا پھر جب، أَمِنْتُمْ تم امن پا جاؤ، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو، اللہ کما جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی جو آداب بتائے ہیں، ما جو کچھ، لم تکونوا تم نہ تھے، تعلمون جانتے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ
تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ طلاق کے جو مسائل چل رہے تھے، آخر میں ان کا ایک تکملہ ضمنی طور پر پھر بیان ہو رہا ہے، جو متعلقہ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ جیسا کہ پہلے تفصیل میں گزر چکا ہے، زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت 1 سال ہوتی تھی، لیکن اسلام نے عدت کی مدت گھٹا کر 4 مہینے 10 دن مقرر فرمائی۔ اس کی تفصیل آیت نمبر 234 میں پہلے گزر چکی ہے۔ آنے والی آیت یعنی اگلی آیت میں اسی اصول کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے، اگرچہ بیوہ کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، لیکن ان کے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ اسے سال بھر تک اس کے ترکے سے نفقہ بھی دیا جائے اور اس کے گھر میں رہائش بھی فراہم کی جائے۔ البتہ اگر وہ خود اپنا حق چھوڑ دیں اور 4 مہینے 10 دن کے بعد شوہر کے گھر سے چلی جائے تو کچھ حرج نہیں۔ ہاں، 4 مہینے 10 دن سے پہلے ان کے لیے بھی شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگلے جملے میں جو کہا گیا ہے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق جو کچھ بھی کریں اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس میں قاعدے سے مراد یہ ہے کہ وہ عدت پوری کرنے کے بعد ہی نکلیں، پہلے کسی شکل میں نہیں نکل سکتی ہیں۔ لیکن یہ سارا حکم میراث کے احکام آنے سے پہلے تھا۔ جب سورہ نساء میں میراث کے احکام آ گئے اور بیوی کا حصہ ترکے میں مقرر کر دیا گیا تو سال بھر کے نفقے اور رہائش کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ مختصر تشریح کے بعد آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: والذین، اور جو لوگ، یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم سب میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائے، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت، ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً نفقہ، الی تک، الحول 1 سال، غیر بغیر اخراج نکالے، فإن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں یعنی خود سے نکل جائیں، فلا تو نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیکم تم سب پر، فی میں ما فعلنا جو کچھ وہ کریں، فی میں انفسہن خود میں اپنے آپ سے، من سے معروف دستور، اللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں ان پر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ رب العزت قدرت والے اور حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع نفقہ، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازم، اللہ پر، المتقین پرہیزگار۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ہے قاعدہ کے موافق، لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، مطلقہ عورتوں کو متاع یعنی فائدہ پہنچانا اس سے پہلی آیت میں بھی آ چکا ہے، مگر وہ دوسری قسم مطلقات کے لیے تھا جن کو صحبت اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی ہو۔ ایک کو فائدہ پہنچانا یہ تھا کہ جوڑا دیا جائے کم سے کم، دوسرے کو فائدہ پہنچانا یہ تھا کہ آدھا مہر دیا جائے۔ اب وہ طلاق والیاں رہ گئی جن کو صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی گئی، سو ان میں جس کا مہر مقرر کیا گیا اس کو فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ پورا مہر دینا چاہیے، اور جس کا مہر مقرر نہ کیا جائے اس کے لیے بعد دخول مہر مثل واجب ہوگا۔ یہ متاع بمعنی مطلق فائدہ پہنچانا اس تفصیل سے تو واجب ہے، اور اگر متاع سے مراد فائدہ یعنی خاص تحفہ یا جوڑا دینا ہی لیا جائے تو ایک مطلقہ کو تو دینا واجب ہے، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ شریعت اسلام میں طلاق اور نکاح، مہر وغیرہ کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، یہ سب تفصیلات آیت مبارکہ سمجھنے کے لیے، ورنہ اگر ضرورت کے وقت عالم دین سے رجوع کیا جائے۔ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔